بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ اللیل مکیہ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی فاما من اعطی واتقی وصدق بالحسنی فسنیسرہ للیسری واما من بخل واستغنی وکذب بالحسنی فسنیسرہ للعسری۔ یہاں سے دو گروہ بیان کیے جا رہے ہیں اعمال کے اعتبار سے، یعنی اچھے عمل اور برے عمل کے اعتبار سے دو گروہ بیان کیے جاتے ہیں، اور دونوں گروہوں کے بارے میں اللہ نے ان کی صفت بتائی کہ اگر یہ صفات ان کے اندر ہوں گے تو ان کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیں گے، اور اگر یہ برے عمل ہوں گے تو جہنم کا راستہ ان کے لیے آسان کر دیا جائے گا۔ سعی اور عمل کے اعتبار سے انسانوں کے دو گروہ ہیں۔ آگے قرآن حکیم نے سعی اور عمل کے اعتبار سے انسانوں کے دو گروہ بتلائے، دونوں کے تین اوصاف بتائے ہیں۔ پہلا گروہ کامیاب لوگوں کا ہے، ان کے تین عمل ہیں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور دوسرا ہے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى اور فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، کہ جو کیا کرتا ہے، عطا دیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور بات کرنے میں، اچھائی کرنے میں سچ بولتا ہے، تو اس کے لیے اللہ پاک آسانی فرما دیتے ہیں، سہج پہنچا دیں گے آسانی میں، اس کے لیے اللہ پاک آسانی پیدا کرتے ہیں، یعنی جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں۔ اور وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اور بہرحال جس نے نہ دیا، یعنی بخل کیا، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا، ضرورت مندوں کو نہ دیا، واستغنی اور بے پرواہ رہا، مستغنی رہا، زکوٰۃ دینے سے، صدقہ خیرات کرنے سے بے پرواہ رہا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى اور اچھی بات کو جھٹلایا، تو اس کے لیے فرمایا اس کو سختی میں پہنچا دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو سختی میں پہنچا دیں گے۔ جی، تو دونوں گروہ، دونوں کی صفتیں اللہ پاک نے بتا دی ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے اللہ پاک کیا کرتے ہیں، راستے آسان کر دیتے ہیں، اور جو خلاف ورزی سے بچتے رہتے ہیں، جس نے اچھی بات کی تصدیق کی، اچھی بات سے مراد یہاں کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ فرمایا اگرچہ ایمان سب اعمال کے روح اور سب سے مقدم ہے، اس کو یہاں مؤخر کرنے کی شاید یہ وجہ ہو کہ اس جگہ ذکر سعی اور عمل اور جہد کا ہے، اور وہ اعمال ہی ہے۔ ایمان تو ایک قلبی چیز ہے، دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تصدیق کرے، پھر زبان سے بھی اس کا اقرار کلمہ شہادت کے ذریعہ کر لیں۔ اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ فرمایا کہ جن کے لیے للعسر ہے، تو مشکل و تکلیف وہ چیز کے ہیں، مراد اس سے جہنم ہے، یعنی جو اچھے کام کرے گا اللہ پاک اس سے جو ہے یسرا کریں گے، آسانی کریں گے جنت کے لیے، اور جو عسر کا لفظ ہے اس سے مشکلات و تکلیف ہیں، تو یہاں اس سے مراد جہنم ہے، تو راستے اللہ پاک آسان کر دے، یعنی وہ جہنم کے راستے بھی چل پڑتا ہے پھر۔ جی، واللیل اذا یغشی، قسم رات کی جب چھا جائے، ڈھانپ لے ہر چیز کو، والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کے وقت کی یا دن کی جب وہ روشن ہو جائے، وما خلق الذکر والانثی، اور جو چیز اس نے پیدا کیے نر ہوں اور مادہ، نر اور مادہ دونوں کو پیدا کیا، ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کمائی طرح طرح پر ہے، یعنی مختلف قسم کی کوششیں، ہر قسم کی کوشش ہے تمہاری۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور بہرحال وہ جس نے دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ سے ڈرتا رہا، اور اچھی بات کی، بھلائی کی، تصدیق کی، صدق یصدق تصدیقا، سچ جانا، اس کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُ لِلْيُسْرَى، تو پھر ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے آسانی کا راستہ، یعنی آسانی سے مراد یہاں سہولت سے مراد جنت ہے، جنت کا راستہ اللہ پاک آسان کر دیں گے۔ جی، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى،
اور جس نے نہ دیا یعنی بخل اختیار کیا، بخیل بنا اور استغنا کیا، بے پرواہ رہا، یعنی زکوٰۃ صدقہ دینے سے مستغنی رہا اور اچھی باتوں کو جھٹلاتا رہا، اچھی بات کو جھٹلاتا رہا، تو ایسے لوگوں کے لیے فرمایا ایسے لوگوں کو ہم پہنچا دیں گے سہج سہج سختی کی طرف، اس کو سختی کی طرف آسانی ہو جائے گی۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اور پھر فرمایا اس کا مال کام نہیں آئے گا، اس کی طرف سے کافی نہیں ہوگا جب اس کو جب وہ گڑھے میں گر پڑے گا، یعنی جہنم جب گر پڑے گا تو اس کے بعد پھر اس کا مال وغیرہ اس کے کام نہیں آئے گا۔ دنیا میں اللہ نے موقع دیا ہے زکوٰۃ کے ذریعے سے، صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے اور غریب غربا کا تعاون کرنے کے ذریعے سے وہ دے دنیا میں جتنا دے سکتا ہے، لیکن جب وہ دوزخ میں جائے گا اس کے بعد اس کا مال بطور رشوت یا کسی اور طریقے سے دے کر جان چھڑانے کے لیے کافی نہ ہوگا۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، ہمارا ذمہ ہے راہ سجھا دینا، ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ہمارے ذمہ ہے راستہ دکھانا، ہدایت پر چلانا، یہ راستہ دکھانا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور ہمارے ہاتھ میں ہے آخرت اور دنیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہمارے ہاتھ میں آخرت اور دنیا، یعنی راستہ دکھانا، راستہ بتلا دینا، اور اس کے بعد جیسے کہ راہ کوئی شخص اختیار کرے گا ویسا ہی ثمرہ اس کو دیں گے۔ ہمارے ہی قبضہ میں ہے آخرت اور دنیا، یعنی دونوں میں ہماری حکومت ہے، اس لیے دنیا میں ہم نے احکام مقرر کیے اور آخرت میں مخالفت اور موافقت پر سزا و جزا دیں گے، جس کا بیان وہ جگہ دو جگہ فَسَنُيَسِّرُهُ میں آیا ہے۔ آگے بطور تنقیح اور توضیح کے ارشاد فرمایا کہ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارٌ تَلَظَّىٰ، اور سو میں نے ڈرایا تمہیں یا ڈر سنایا تم کو یا خبر دی تمہیں آگ کی جو کہ بھڑک رہی ہے، بھڑکتی ہوئی آگ کی۔ لا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، فرمایا اس میں داخل نہیں ہوں گے مگر بدبخت، یعنی وہی اس میں داخل ہوگا جو بہت ہی بڑا بدبخت ہوگا۔ الذی کذب وتولی، وہ بدبخت کون ہے؟ جس نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، وتولی اور منہ پھیر لیا یعنی اللہ کے احکام سے اعراض کیا۔ وسیجنبها الاتقی، اور بچا دیں گے اس سے بڑے ڈرنے والوں کو، متقی لوگوں کو ہم اس سے بچائیں گے۔ کون ہے متقی لوگ؟ الذی یؤتی مالہ یتزکی، جو دیتا ہے اپنا مال دل پاک کرنے کو، یعنی پاکیزہ بننے کے لیے مال دیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور نہیں کسی کا اس پر احسان جس کا بدلہ دے، یعنی لوگ یہ نہیں کہہ سکتے ہمارا اللہ پر کوئی احسان ہے اس کا ہمیں بدلہ چاہیے، بلکہ اللہ کا احسان ہے انسانوں پر، ان کو ایمان نصیب فرمایا، یہ مال دولت دی اور جو ہے نعمتیں دی۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر واسطے چاہنے مرضی اپنے رب کی جو سب سے برتر ہے، مگر اپنے رب کے مرضی کے لیے جس نے دیا جو رب سب سے بڑا ہے، یعنی جو اللہ کے لیے دے گا، اللہ کی رضا کے لیے دیے گا، اس کو اللہ پاک بہترین بدلہ دیں گے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، آگے وہ راضی ہوگا، یعنی اس کو ہم جس کے بدلے میں جو نعمتیں دیں گے اور جہنم میں بچا کے جنت میں داخل کریں گے تو اس پر وہ کیا ہوگا؟ خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا۔ جی دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک ایمان اور بالکل کافر اور پکے ایمان والے، تو ان کا تو حساب کتاب ہے نہیں۔ پکے کافر ہیں تو سیدھے جہنم میں جائیں گے، پکے ایمان والے مومن ہیں وہ سیدھے جنت میں جائیں گے، ان کے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ حساب کتاب ہوگا کمزور ایمان والوں کا، جن سے گناہ ہوئے، ان کا حساب ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے معاف فرما دے پھر تو اس کا کچھ پوچھنا نہیں، اگر اللہ نہ کرے حساب کتاب کریں گے تو پھر انسان پکڑا جائے گا۔ پھر اللہ پاک کریم ہے اور جو ہے کرم والا معاملہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔